حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ میرے اسلام قبول کرنے کا پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک تو وہ اسلام قبول کیا نا جب بہن اور بہنوئی سے قرآن سنا، اس سے پہلے کا واقعہ۔ کہتے ہیں میں حضور کو ایک دن پریشان کرنے کے لیے گیا، میں نے کہا آج میں جا کے تکلیف دوں گا، اذیت پہنچاؤں گا، جیسے مجھ سے اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہتے میں گیا سین حرم کے اندر۔ تو جب میں گیا تو مجھ سے پہلے حضور سین حرم میں داخل ہو گئے، میرے جانے سے پہلے حضور پاک نے نماز نیت لی۔ کہتے میں نہ چپ کر کے کھڑا ہو گیا، اچھا چلو سنتا ہوں کہتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں حضور پاک نے سورۃ الحاقہ پڑھنی شروع کی۔ اب سورۃ الحاقہ جو ہے حافظ جانتے ہیں سارے کہ اس کے اندر پہلی 29 آیتیں ایک وزن کے اوپر، بالکل جیسے شعر ہوتا ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ اب یہ ایک وزن کے اوپر 29 آیتیں چلتی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، 29 آیتیں ایک وزن پر ہیں، پھر 3 آیتیں ایک وزن پر ہیں، پھر 4 آیتیں ایک وزن پر ہیں، تو ایک وزن کے ساتھ پورا شعری وزن ہے سارا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے جب پڑھنا شروع، اب اللہ اکبر، قرآن اتنا اپنے اندر نظم، حسن اور ربط اور وزن اور اتنا خوبصورت لڑیاں ہیں، یعنی موتی پروئے ہوئے ہیں، ایسی لڑی ہے قرآن۔ آج 15ویں صدی میں بھی کوئی ایک اچھا قرآن کا پڑھنے والا قاری جب پڑھے اور وہ اس کی رعایت رکھ کے پڑھے، اتار چڑھاؤ جو ہے، جو وزن ہے، اس کی رعایت کر کے اگر وہ اس فن کو جانتا ہو اور اس رعایت کے ساتھ پڑھے تو بندے کے اوپر نشہ طاری ہو جاتا ہے، اور کئی بندوں کو حال پڑ جاتا ہے، کئی بندے وجد میں آ جاتے ہیں قرآن سنتے ہوئے۔ تو یہ تو آج یار 15ویں صدی میں پڑھنے والے قاری قرآن کا حال ہے۔ جب صحن حرم ہو، خانہ کعبہ سامنے ہو، جس پر قرآن نازل ہوا وہ نبیوں کا سردار، سب سے خوبصورت آواز والا نبی خود قرآن پڑھ رہا ہو تو منظر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ کہہ دو اونچی آواز میں، اس گالتے بھی نہیں کہنی سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے، کہتے ہیں میں سننے لگا، کہتے ہیں جیسے جیسے حضور پڑھتے گئے نا میرے اوپر ایک جادو طاری ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اچھا شعر وہ کہتے تھے، لیکن قرآن نے کہا کہ قرآن شعر نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے قرآن شعر ہے، قرآن نے کہا قرآن شعر نہیں ہے۔ وجہ اصل میں نا جو شعر ہوتے ہیں نا، خالی شعر، ان میں زیادہ تر مبالغہ آرائی ہوتی ہے، زمین پہ بیٹھا بیٹھا آسمان تک پہنچ جاتا ہے، آسمان پہ بیٹھا بیٹھا عرش اولا پہ پہنچ جاتا ہے، اس میں حقیقت نہیں ہوتی۔ تو قرآن نے اس لیے نفی کی ہے کہ قرآن ویسے خیالی کلام نہیں ہے کہ ایک شاعر شراب کا گھونٹ لگا کے بیٹھے اپنی بیٹھک میں اور شعر لکھنا شروع کر دے، یہ اس طرح کا شعر نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایک لفظ اس کا 100% حق اور سچ ہے۔ بولیے ایک ایک لفظ اس کا 100% حق اور سچ ہے، یہ اس طرح کا خیالی کلام نہیں جس طرح شاعروں کا کلام ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے قرآن نے نفی بھی کی ہے کہ یہ شاعر کا کلام۔ اچھا کہتے ہیں کہ جس وقت حضور پاک نے پڑھنا شروع کیا نا تو میرے آقا و مولا، اور اچھا ایک اور بات ہے کہ قرآن جب بندہ پڑھ رہا ہو نا تو کبھی کبھی بندے کے دل کی کیفیت دکھی کیفیت ہوتی ہے، اور مکی زندگی میں حضور کا دل دکھی ہی رہا، تو دکھی کیفیت کے ساتھ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر رکت اور طاری زیادہ ہوتی ہے اور پھر لطف اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم کے اندر خانہ کعبہ سامنے سورۃ الحاقہ کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ تلاوت کرتے 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 جب حضور نے پہلی 29 آیتیں ایک وزن کے ساتھ، ایک رو میں، ایک روانگی میں، ایک تسلسل میں، ایک لے میں، ایک سر میں حضور پڑھتے گئے، حضرت عمر کھڑے حیران ہو کے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں میرے، اچھا اس کے بعد 4 آیتیں، 3 آیتیں پھر ایک وزن پر آتی ہیں، پھر 4 آیتیں ایک وزن پر آتی ہیں۔ جب اگلا رکوع شروع ہوا نا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، کہتے ہیں جب یہاں تک حضور پہنچ گئے نا تو میرے دل میں پکا بیٹھ گیا خیال، میں نے کہا یہ بندہ شاعر ہے، یہ شعر جوڑ جوڑ کے پڑھ رہا ہے، یہ سارا کچھ جو پڑھ رہا ہے نا یہ شعر ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ میرے دل میں، سن رہے ہیں آپ کہاں خیال آیا؟ اب یہ جو اس کی اگلی آیت ہے نا وہ یہ تھی کہ ولا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، دل میں خیال کیا آیا کہ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ شعر ہے، یہ شاعر ہے بندہ، اور ادھر حضور نے کیا پڑھا؟ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ کہتے ہیں میں ٹھٹک گیا، حیران ہو گیا، ششتر ہو گیا، کہا یار میں نے دل میں سوچا کھڑے کھڑے کہ یہ بندہ شاعر ہے اور یہ میرے دل کی بات جان گیا، اور یہ کہتا ہے وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یہ شاعر کا قول ہے۔
اس آیت کا ترجمہ یہ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم میں سے تھوڑے ہی ہیں جو اس بات کو مانیں گے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ بندہ شاعر نہیں، یہ کاہن ہے۔ کاہن کہتے ہیں جو کسی کے دل کی بات جان لے، جو کسی کے دل کی بات سمجھ لے نا، اگلے بندے نے صرف دل میں سوچا ہے، بولا کچھ نہیں، تو وہ کہتا ہے تیرے دل میں یہ بات ہے، اسے کہتے ہیں کاہن۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ نجومی بابا لوگ ہوتے ہیں، عامل نجومی، یہ 2 نمبر لوگ جو ایسے ہی اٹکل پچو لگا کے بندوں کو پیسے لوٹتے ہیں، تو وہ کاہن کہلاتے تھے اس وقت۔ آپ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ بندہ شاعر بھی نہیں، یہ تو کاہن ہے۔ یہ دیکھو میں نے ابھی دل میں سوچا تھا کہ یہ شاعر ہے، اس نے کہہ دیا وما ہوا بقول شاعر۔ اچھا اگلا جو لفظ تھا سورت کا وہ یہ تھا کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، ولا بقول کاہن، وہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کاہن ہے۔ حضور نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے، یہ کلام جو ہے جو تو سمجھ آیا کہ کاہن کا ہے، یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پسینے میں شرابور چپ کر کے نیوی پائی تے واپس گھر ٹر گیا۔ کہتے ہیں وہ پہلا دن تھا جس دن میرے دل پہ اوپر چوٹ لگ گئی کہ اس عمر گل کوئی ہے ضرور وچ۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ شاعر ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن آج جو میں نے سنا ہے نا اس بات سے تو کہتے ہیں میرے دل کے اوپر چوٹ لگی، میں چپ کر کے واپس چلا گیا۔ اس دن سے میں سوچنے لگا کہ یار بات کوئی نہ کوئی ضرور ہے، نہ تو یہ بندہ شاعر ہے نہ یہ کاہن ہے۔ جو کلام پڑھ رہا ہے اس کلام میں جامعیت ہے، صداقت ہے، حقیقت ہے، 100% حقی اور سچی باتیں ہیں، کوئی اس میں بناوٹ نہیں ہے۔